السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ اسلام میں بڑے بھائی کے فرائض میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کی کفالت کرے جبکہ ان کے والدین زندہ ہیں۔ بڑے بھائی کی اپنی بھی اولاد ہے، اگر بیٹا بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جائے کیونکہ اس کے بھائی اس کی بیوی کی عزت نہیں کرتے، ماں اس بات سے ناراض ہے، کیا بیٹے کو اس بات پر گناہ ہوگا؟ دیکھیے، یہاں سوال میں ایک سوال نہیں رہا، یہ دو سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی کی کفالت کرے؟ دیکھیے، اگر بھائی چاہے بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، اگر وہ کمزور ہے، کما نہیں سکتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اور جو ہے اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے بھائی کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، تو اس صورت میں بھائی ذمہ دار ہے کہ اپنے بھائی پر خرچ کرے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرے۔ ماں باپ موجود ہیں لیکن ان کی کمائی نہیں ہے۔ ماں باپ کا صرف موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ صاحب حیثیت ہے، باپ خرچ کرتا ہے تو پھر بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر باپ کمزور ہے، پورا خرچہ نہیں کر پاتا ہے، خرچ پورا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے، اور بھائی کو اللہ نے وسعت دی ہے، تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ تعاون کرے۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی شروع میں فرماتا ہے کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسے اس کی بیوی کو بھی بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتے کا خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ تعالیٰ تم پر نگراں۔ تو رشتہ داروں کے حقوق ہیں ہمارے مال میں بھی، یہ واضح ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخر الآیات۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب میں چہرہ کر لو، چند سجدے کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور مال کی محبت کے باوجود اپنے مال کو خرچ کرو قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، گردن کو آزاد کرانے پر۔ یہ نیکی صرف اسی کا نام نہیں نماز روزہ کر لے انسان، نہیں، قرابت داروں کا پر خرچ کرنا یہ نیکی۔ پہلے قرابت داروں کو مقدم کیا، فقراء اور مساکین پر، فقراء اور مساکین پر قرابت دار کو صلہ رحمی واجب ہے۔ صلہ رحمی کے تقاضا ہے کہ بھائی کمزور ہے تو اس کا ساتھ دو، بھائی کمزور ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ آج کل بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر جو کمائے سب میرا ہے، کسی پر نہ خرچ کرے۔ نہیں، تمہارے نام نفقے کا حق ہے۔ بس بیوی
بچوں کا حق کیا ہے؟ نان نفقہ، کہ وہ خرچ اخراجات برداشت کریں، ان کی ضروری اخراجات پر خرچ کریں، یعنی کہ پورا مال بھی بچوں کا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ اگر ماں باپ غریب ہیں، ماں باپ کے پاس نہیں، ماں باپ پر خرچ کرے گا، بھائیوں کے پاس نہیں ہے، بھائیوں پر خرچ کرے گا، یہ ذمہ داری ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ہاں وہ خود کفیل ہیں، خلاص کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود کفیل نہیں ہے بھائی یا ماں باپ خود کفیل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرے۔ اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ جو ہے بیٹا اپنی بیوی کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر الگ رہنا چاہتا ہے اور ماں ناراض ہے، نہیں تو یہ ماں کی ناراضگی غلط ہے۔ اگر بیوی بچوں کو لے کر وہ الگ رہنا چاہتا ہے اور الگ رہتے ہوئے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، الگ ہونا چاہیے۔ یکجا طرز معاشرت میں بہت سے فساد ہیں، ایک ساتھ رہنے میں بہت سے فساد ہیں، شریعت کا خون ہوتا ہے، شریعت کا خون ہوتا ہے ایک ساتھ رہنے میں۔ تو اگر بیوی بچوں کے ساتھ ایک شخص الگ رہتا ہے، کیونکہ ساتھ رہنے میں بیوی اس کی پردہ کیسے کرے گی؟ دیور سے، دیوروں سے، جیٹھ سے، ایک گھر میں مشترکہ کھاتا ہے تو سب سے پہلے پردے کا جنازہ نکل جائے گا، اور پھر آپس میں عداوت و دشمنی ہوگی، عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کی شادی ہو گئی تو ان کو الگ کر دینا چاہیے کہ جاؤ اپنا گھر بساؤ، لیکن الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ اور بھائی بہنوں کی ذمہ داری سے بالکل دستبردار ہو جائیں، نہیں، تم اپنا گھر بساؤ، اپنے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ رہو، لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کا بھی خیال کرو۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے، ماں باپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا الگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، الگ رہو، اپنا گھر الگ بساؤ، لیکن ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے غافل نہ ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے الگ رہو، آپس میں پیار رہے، محبت رہے، ایک دوسرے کا تعاون رہے، باقی رہے۔ آخرکار وہی ہوتا ہے، جب سرس پٹول ہو جاتا ہے اور دشمنی بڑھ جاتی ہے، دلوں میں قدرت پیدا ہو جاتی ہے، تو آخرکار الگ ہوتے ہیں۔ اگر شروع ہی سے معاملہ ہو تو پھر یہ فتنے ہمارے معاشرے میں نہیں پیدا ہوں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔